بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو سبق صحت و صفائی کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً تمام بچوں نے لکھ لیے ہوں گے۔ آج سبق صحت و صفائی کے مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 4، 6، 10 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے مختصر جوابات۔ جز الف، مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ بیٹا آپ نے سبق صحت و صفائی کو پڑھا اور اس میں کردار جن کے شامل تھے ان کے نام بھی یقیناً آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مس سعدیہ، حمیرہ، سمیرہ، خدیجہ، یاسین، اسی طریقے سے فاطمہ۔ اب یہ جتنے بھی نام ہیں آپ نے یہ کردار کے طور پہ استعمال ہوئے اس مکالمہ میں، تو اب جواب لکھیں گے۔ مکالمہ صحت اور صفائی میں درج ذیل کردار شامل ہیں۔ مکالمہ صحت و صفائی میں درج ذیل کردار شامل ہیں۔ آپ نے یہ ترتیب سے یہ نام لکھ دینے ہیں، مس سعدیہ، حمیرہ، سمیرہ، خدیجہ، یا جتنے بھی نام آخر تک، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ جز الف کا جواب، اس طریقے سے آپ نے جز الف کا جواب لکھنا ہے، جتنے بھی کردار شامل ہیں ان کے نام۔ جز ب، مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ بیٹا آپ نے صفحہ نمبر 64 پر پڑھا، مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا، جز بے کا جواب۔ اب آپ نے اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے، مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ اب چلتے ہیں بیٹا جز جیم کی جانب۔ صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ بیٹا آپ نے پڑھا صفحہ نمبر 64 پر، ایک صحت مند جسم ہی میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کیسے؟ سوال ہے صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جواب، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ اب سوال کو دیکھیے بیٹا، صحت مند دماغ کے لیے کون کی جگہ پر کون سی چیز؟ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ بیٹا جز دال، ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ آپ نے سبق میں پڑھا، اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ جز دال کا جواب، اب اس کا جواب کیسے آپ لکھیں گے؟ ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ جواب، ہم جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنے سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ہم جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنے سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ایک چشمی ہے، صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ بیٹا صفحہ نمبر 65 پر آپ نے پڑھا، ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اور جواب آپ لکھیں گے کیسی کی جگہ؟ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ جواب، صحت مند جسم کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہے۔ متوازن خوراک کی ضرورت ہے۔ جز واو، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ بیٹا آپ نے صفحہ نمبر 65 پر پڑھا، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ واو کا جواب، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ جز دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بیٹا آپ نے پڑھا، بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کی جگہ پہ لکھ دینا ہے؟ جواب میں
دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ تازہ مسواک ہے، تازہ مسواک ہے۔ اس میں بھی آپ کیسی کی جگہ پہ ہم اپنے جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنے سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ جز بے میں بیٹا کیا کی جگہ پہ ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ امید ہے تمام طلباء مختصر سوالات کے جوابات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آسانی سے ان سوالات کے جوابات از خود لکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بیٹا مشقی سوال نمبر 4 کی جانب۔ سبق صحت و صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ جز الف صفائی کس کا حصہ ہے؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے بیٹا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 66 پر آپ نے حدیث پڑھی، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ درست جواب مل گیا آپ کو ایمان، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے جز بے صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے 4 جوابات میں درست جواب کا انتخاب آپ نے پڑھا بیٹا۔ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی میں، تو اس طریقے سے ایک صحت مند جسم، ٹھیک ہے۔ بقیہ اجزاء تمام بچے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے از خود انتخاب کر لیں گے۔ چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 68 پر مشقی سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ جز الف اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ بیٹا اب یہ دیکھنا درست ہے یا کہ غلط، آپ نے سبق میں یہ پڑھا اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے، لہذا یہ جملہ درست۔ جز بے سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ آپ نے بیٹا صفحہ نمبر 65 پر پڑھا کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ، ان کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی ہمارا جگر بھی ادھر تھا بیٹا ہمارا دل، لہٰذا یہ جملہ غلط۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ 2 اجزاء کو از خود درست غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا مشقی سوال نمبر 10 کی جانب۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بیٹا 2 کالم آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ جز کالم الف میں دیکھیے پانی، اب پانی کو بیٹا دیکھیں پانی سے ہم کیا کرتے ہیں، خوراک، سنت، جرس، وضو، پانی وضو، ٹھیک ہے۔ متوازن آپ نے سبق میں پڑھا، متوازن سے غذا، خوراک بیٹا۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ یعنی الفاظ کو بھی از خود آپ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ملا لیں گے۔ بیٹا یہ تھا آج کا کام۔ مختصر جوابات سمجھائے گئے طریقے کے مطابق تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 4 اور مشقی سوال نمبر 6، مشقی سوال نمبر 10 یہ درسی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، 9 ستمبر بروز بدھ مختصر جوابات لکھیں، یاد کریں۔